جمال مصطفیٰ یا نظر باقی گلیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریتہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. آج ہم اپنا درس نمبر 81 پڑھیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہے ماقبل سے ربط. آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ بنی مستلق سے واپسی کے دوران جب قافلے نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں. وہاں ان کا ہار گم ہو گیا. ہار کی تلاش میں ان کو تاخیر ہو گئی اور قافلہ روانہ ہو گیا، اور اس صحرا میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا رہ گئیں. حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھانے پر مقرر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تنہا قافلے سے بچھڑ گئی ہیں تو انہوں نے ان کو اپنے اونٹ پر سوار کروا لیا اور خود آگے آگے اونٹ کی مہار پکڑ کر چلتے رہے یہاں تک کہ قافلے والوں سے مل گئے. منافقین نے جب اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس طرح تنہا آتا دیکھا تو ان پر بہتان لگایا اور خوب اس واقعے کی تشہیر کی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک بازی میں اللہ رب العزت نے سورہ نور کے 2 رکوع نازل فرمائے. اس کے بعد ہماری ہیڈنگ ہے حد قذف، یعنی بہتان لگانے والوں کی جو سزا ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں سورہ نور کی آیات تلاوت فرمائیں اور تہمت لگانے والوں کو طلب فرمایا اور حد قذف جاری فرمائی، یعنی بہتان لگانے والوں کی جو سزا ہے وہ جاری فرمائی. ہر ایک کو 80 کوڑے لگوائے. منافقین کے ساتھ چند مخلص مسلمان بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے تھے، جن میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اس فتنے میں مبتلا ہونا بھی ایک آزمائش. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو چننے کے لیے عالم ارواح کا مشاہدہ فرمایا. ان میں سے جن کے دل شیشے کی مانند صاف تھے ان کو ہی محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی فرمایا. کوئی شخص جتنا بھی قرب حاصل کر لے صحابہ رضی اللہ عنہم کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا. صحابہ رضی اللہ عنہم کا اس فتنے میں مبتلا ہونا یہ ان پر ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان افعال کو انجام دینے سے قرب الہی کی منتہا تک پہنچے. دوسرا یہ کہ قرآن میں جو احکامات نازل ہوئے ہیں وہ قیامت تک کے لیے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم سے ان افعال کا صدور ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کے تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے حدود بھی جاری فرمائیں، کیونکہ جب چوری کی سزا نافذ ہوئی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جاتے. حدود کا نفاذ لازم تھا تاکہ آنے والے انسانوں کے لیے اس میں عبرت ہو. ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان.
حضرت حمنہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن ام المؤمنین زینت بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتی تھیں کہ تم اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کہتی؟ لیکن حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے تقوی کی بنا پر محفوظ رکھا کہ وہ اپنے منہ سے کوئی بری بات نکالیں۔ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کے درمیان مجھ سے برابری کیا کرتی تھیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے میرے حال کے متعلق دریافت فرمایا تو عرض کرنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں سوائے خیر و خوبی کے کچھ نہیں دیکھا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہتے تھے، تو میں نے بھی اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگیں، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ ان اللہ یؤید حسانا بروح القدس ما دام ینافق عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی روح القدس یعنی جبرائیل امین کے ذریعے تائید یعنی مدد فرماتے ہیں جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مشرکوں کے مقابلے میں اشعار پڑھتے رہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ کی بیٹی کے بیٹے تھے، کم عمری میں ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی کفالت کا ذمہ لیا تھا۔ جب حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ نے واقعہ افک میں منافق عبداللہ بن ابی کی موافقت کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا خرچہ بند کر دیا۔ انہوں نے قسم کھائی کہ آئندہ میں اس پر کبھی خرچ نہ کروں گا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ نور کی آیت نمبر 22، اور اس کا ترجمہ ہے یعنی دین میں صاحب فضیلت اور مال کی فراخی میں صاحب وسعت قسم نہ کھائیں کہ اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو اور راہ خدا میں ہجرت کرنے والوں کو نفقہ نہیں دیں گے۔ حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ مسکین بھی تھے، مہاجر بھی تھے، بدری صحابی بھی تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو زیادتی ان کی طرف سے ہو گئی معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں۔ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اگر تم ان کو معاف کر دو گے تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا، یعنی اپنے لیے معافی کو پسند کرتے ہو تو دوسروں کو بھی معاف کر دیا کرو، اللہ تعالی معاف کرنے والے پر مہربان ہیں۔ آیت مبارکہ کے نزول کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہم پر لازم ہے اور ہم اس بات کو پسند کرتے ہیں جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے، اور فرمایا اب کبھی ان کا نفقہ نہ روکوں گا۔ مقام صدیقیت۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت کے اعتبار سے لوگ 4 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ کوئی انہیں تکلیف نہیں پہنچاتا پھر بھی اس کو تکلیف دیتے ہیں، یہ لوگوں کی ادنا ترین قسم ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو برابری کا بدلہ لیتے ہیں،
کہ جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی ہی تکلیف دوسروں کو دیتے ہیں، یہ عوام الناس ہیں۔ تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی انہیں تکلیف دیتا ہے تو وہ درگزر سے کام لیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، یہ خواص مسلمان ہیں۔ اور چوتھی قسم کے لوگ وہ ہیں کہ اگر انہیں تکلیف دی جائے تو وہ معاف ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے ساتھ نیکی اور ایثار سے کام لیتے ہیں، یہ مقام صدیقیت ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام صدیقیت کی یاد دہانی کروائی گئی۔ گویا حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا بدری صحابی ہونا ہی شفاعت کا سبب بن گیا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا تھا، ان اللہ تعالی اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لکم۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اہل بدر کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، جو چاہو عمل کرو، تحقیق میں نے تمہیں بخش دیا۔ اسی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام مصطح رضی اللہ تعالی عنہا کو منع فرمایا تھا کہ مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا مت کہو، وہ تو بدری صحابی ہیں۔ اس واقعے میں ہم نے وہی کچھ نقل کیا ہے جو سیرت کی کتب میں مذکور ہے، اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ہماری نظر میں، ہمارے دل میں قدر و منزلت بدرجہ کمال موجود ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت و مصلحت۔ اس واقعے کے بعد منافق عبداللہ بن ابی اس طرح رسوا ہوا کہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکا۔ اس کے بعد جب بھی کبھی وہ گڑبڑ کرتا، اس کی قوم کے لوگ ہی اس کو ملامت کرتے تھے۔ اس کیفیت کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیا خیال ہے؟ واللہ دیکھو، اگر تم نے اس شخص کو اس دن قتل کر دیا ہوتا جس دن تم نے کہا تھا کہ اس ملعون کی گردن اڑا دوں، تو اس وقت اس کے ساتھی کھڑے ہو جاتے ہم سے مقابلے کے لیے، لیکن آج انہی ساتھیوں کو اس منافق کے قتل کا حکم دیا جائے تو وہ اسے قتل کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، واللہ میری سمجھ میں خوب آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ بہت بابرکت ہے۔ نزول آیات تیمم۔ بعض روایات میں ہے کہ آیات تیمم کا نزول غزوہ بنو مستلق میں نہیں بلکہ کسی اور سفر میں پیش آیا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ ایک بار میرا ہار گم ہو گیا، جس پر بہتان لگانے والوں نے جو کچھ کیا سو کیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے سفر میں ایک بار پھر میرا ہار گم ہو گیا اور رکنا پڑا، اور اسی وقت آیات تیمم نازل ہوئیں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار گم ہو گیا۔ قافلے نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا، ہار کی گمشدگی کی وجہ سے کافی وقت ٹھہرنا پڑا۔ اس جگہ پر پانی نہیں تھا اور نماز کا وقت ختم ہونے کے قریب تھا۔ بعض لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ یہ تکلیف ہار کی گمشدگی کی وجہ سے پہنچی ہے۔ یہ سن کر وہ اپنی بیٹی کے پاس آئے۔ اس وقت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صاحبزادی سے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور پیچھے سے کچوکے مارتے رہے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آرام و سکون بے حد مرغوب تھا، لہٰذا نہایت سکوت کے عالم میں رہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں۔ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے آیات تیمم نازل فرمائیں اور لشکر اسلام نے تیمم کر کے نماز ادا کی۔
آیات مبارکہ کے نزول پر تمام صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا کہ آپ کا گھرانہ کیا ہی بابرکت ہے، اس تنگی کے وقت میں آپ کی بیٹی کی برکت سے ہماری تنگی دور ہوئی اور پوری امت کے لیے آسانی ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو 3 بار یہ فرمایا، انکی لمبارکتن، انکی لمبارکتن، انکی لمبارکتن، اے بیٹی بے شک تو بڑی بابرکت ہے، بڑی مبارک ہے، بڑی مبارک ہے۔ آج ہم یہیں پر درس کا اختتام کرتے ہیں، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ کل اپنے درس میں مکمل کریں گے۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ یا اللہ، ہماری اس ادنا سی کوشش کو قبول و منظور فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور وسیلہ جمیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے بلند درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں اور ان پر اپنی رحمت خاصہ کا نزول فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے